کہ حضور جب گزرتے تھے تو پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کتنی کرامتیں، کتنے معجزات، کتنے فضائل، کتنے مناقب ظاہر ہوتے تھے۔ سراپا نور ہستی تھی، لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں، بت پرستوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ انہیں سجدہ کریں۔ حیرت اور بڑھ جاتی تھی جب وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے۔ حیرت اور بڑھ جاتی تھی جب وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے، نہیں مجھے سجدہ نہ کرو، حرام ہے، سجدے کے شایان شان کوئی اور ذات ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ حیرت جب بہت بڑھتی تھی، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا اس زمانے کے معاشرے بشری کو، تو کہلایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے حیرت نہ کرو، حیرت نہ کرو، نگاہیں خیرہ نہ ہوں، آنکھیں خیرہ نہ ہوں، میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں۔ بشریت رسول اور نوریت رسول دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب بات بس یہی ہے کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاست، زبان شناسی ہونی چاہیے۔ ہر فن کی کچھ مصطلحات ہوتی ہیں، ہر فن کا ایک الگ سلیقہ اظہار ہوتا ہے۔ نور کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نور حسی، ایک ہے نور غیر حسی۔ نور حسی نور مادی ہے، یہ نور محسوس۔ نور غیر حسی وہ ہے جو حواس کے دائرے میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نور حسی اگر ہو تو پیغمبر کی نورانیت کا اندازہ کیجئے، جہاں پیغمبر موجود ہوں وہاں کبھی رات تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مدینے میں رات ہوتی تھی یا نہیں؟ سورج ڈوب جاتا تھا تو رات ہوتی تھی ہیں؟ اگر پیغمبر کے اندر نورانیت ظاہری ہوتی، نور محسوس ہوتا، پیغمبر کا نور سورج کے نور سے کہیں زیادہ ہے۔ سورج کا نور کچھ بھی نہیں ہے پیغمبر کے نور کے آگے۔ پیغمبر کی نورانیت باطنی کا ایک ادنا سا پرتو بھی سورج کے مجموعی نور سے زیادہ ہے، خدا کی قسم۔ سورج کے مجموعی نور سے زیادہ ہے، مگر کل نور موجود ہو اور رات ہو جائے، اس کے کیا معنی ہے؟ وہ ہوتی تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ نورانیت پیغمبر غیر حسی نور تھا، وہ نور غیر حسی تھا، اور آپ کا جسد ظاہری جسد بشری۔